اگر آج کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پاکستانی سیاست اور معیشت پٹری پر ہیں تو یقین مانی یا تو وہ خود فریبی میں مبتلا ہے یا پھر جانتے بوجھتے ہمیں اور آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے۔ پاکستانی سیاست اور معیشت دونوں ہی آج شدید بیمار ہیں، جس کی علامتیں مختلف صورتوں میں مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تازہ ترین علامت سردار اختر مینگل کے قومی اسمبلی کے استعفے کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ سردار اختر مینگل نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ بلوچستان کی موجودہ صورتحال نے انہیں یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ بقول مینگل صاحب، ہمارا صوبہ مسلسل اس ایوان کی جانب سے نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر روز ہمیں مزید دیوار سے لگایا جاتا ہے اور یہ حالات انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کریں۔ اختر مینگل صاحب نے الزام لگایا کہ قومی اسمبلی میں بلوچستان کے عوام کی حقیقی نمائندگی جو ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی طرح کی آوازیں بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ اختر مینگل نے شکایت کی کہ احتجاج کرنے پر ان کے لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے یا غدار قرار دیا جاتا ہے یا پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اجلاس کے بعد نے نیوز انسائٹ کے نمائندے ہمراز احمد صاحب سے اپنی آئندہ کی حکمت عملی پر بات کرتے ہوئے کہا، علاقے میں جا کے رہیں گے، ذمہ داری کریں گے۔ سیاست سے تو وہ ہمیں دستبردار نہیں کر سکتے، گھر میں بھی بیٹھے سیاست کرتے ہیں، علاقے میں بیٹھے ہم سیاست تو کرتے رہیں گے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ حزب اختلاف کے کسی سیاسی اتحاد کا حصہ بنیں گے تو ان کا جواب تھا، سیاسی پارٹیوں کا تو حال دیکھ رہے ہیں، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے ہو رہا ہے۔ وہ ہر کوئی اپنے پیٹ کے لیے لڑ رہا ہے تو لڑنے دیں، کسی کا پیٹ پھڑے گا، کچھ نکلے گا اس میں سے، پھر دیکھیں گے۔ ویسے اس وقت صرف بلوچستان ہی سیاسی اضطراب اور بے چینی اور دہشت گردی کا شکار نہیں، ایسی ہی صورتحال جو ہے خیبر پختونخوا کی بھی ہے۔ پنجاب اور سندھ کے دکھ ان دو صوبوں سے ذرا کم ہے، لیکن سیاسی بے چینی اور بدحال معاشی صورتحال نے ان دو صوبوں کے عوام کے لیے بھی بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش بنی ہوئی ہے۔ سیاسی نظام کی بات کریں تو ایک نہیں بہت سے سوال جو ہیں وہ حل طلب ہیں۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ تو ہو گیا لیکن اس پہ عمل درآمد رکا ہوا ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ گول پوسٹ اور کھیل کے اصول ہی بدل ڈالے۔ اس مقصد کے اصول کے لیے وہ متنازع قانون سازی کرنے کے جتن کر رہی ہے، جو حالات کو میں سمجھتا ہوں کہ مزید پیچیدہ بنانے اور محاذ بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ ملک کی ایک مقبول اور بڑی سیاسی جماعت یعنی کہ پی ٹی آئی احتجاجی موڈ میں ہے اور اس کی مرکزی قیادت کے کئی اہم نام بشمول سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہیں۔ ملک کی کئی دیگر سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج بنی ہوئی ہیں اور ہر پاکستانی دوسرے سے یہ سوال کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ سیاست کی الجھی ڈور آخر سلجھے گی کیسے؟ لیکن حکومتی کیمپ میں سب اچھا کی رپورٹ ہے۔ انفلیشن کا نمبر ہے 38% پہ یہ پیک ہوا، اس سال تو اب 9.6% آ گیا ہے۔ یہ اب جو سنگل ڈیجٹ میں جو انفلیشن آئی ہے اس کے آپ نے آلریڈی جو انفلیشن جو بتدریج نیچے آ رہی ہے اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ پالیسی ریٹ بھی بتدریج اس سے نیچے آ رہا ہے۔ معیشت کی بات کریں تو یقیناً افراط زر 3 سال کی کمترین سطح پر ہے، لیکن 9.64% بھی مہنگائی کی بلند شرح میں ہی شمار ہوگا۔ ویسے 38% شرح مہنگائی کا سہرا بھی جو ہے وہ نون لیگ اور پہلی شہباز حکومت کو ہی جاتا ہے۔ مجموعی طور پر معاشی سرگرمیاں سست ہیں اور سرمایہ کار اور تاجر پریشان ہیں اور احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مہنگی توانائی، بلند ٹیکسوں اور سیاسی عدم استحکام اور بدعنوانی کی وجہ سے سینکڑوں پاکستانی کمپنیاں جو ہیں بیرون ملک بھاگ رہی ہیں۔ بہت سی ملٹی نیشنل اور فورن کمپنیز بھی جو ہیں وہ پاکستانی منڈی سے نکل رہی ہیں۔ عوام اور تاجر جو ہیں بلند ٹیکسوں کی وجہ سے سراپا احتجاج، لیکن حکومت جو ہے اپنے اخراجات کم کرنے پر آمادہ نہیں۔ پاکستانی حکمرانوں کی بود و باش دنیا کے امیر ترین ممالک کے سربراہوں جیسی ہے، جبکہ عوام جو ہیں وہ بدحال اور غربت کے ہیں۔